اس آیت کا شان نزول ابو بکر عمر کے متعلق ہے اور قرآن مجید کسی پہ بہتان نہیں لگاتا. تو الحمدللہ رب العالمین یہ ثابت ہو گیا. اب بولیں حمزہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری اپنی کتاب میں وہ بخاری نہیں ہے. تم کیوں کہہ رہے کہ بخاری نہیں ہے حمزہ بھائی؟ آپ دلیل تو دو نا. یہ بخاری نہیں ہے. میں ثابت کروں گا. پاکستان والا بخاری دکھاؤں؟ پاکستان والا بخاری دکھاؤں؟ ابھی دیکھیں میرے بھائی میرے عزیز، آپ نے خود آیت پڑھی ہے. آیت یہ ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اور اس آیت کا شان نزول اور سبب نزول آپ جانتے ہیں کہ ابو بکر عمر ہیں. یہ صحیح سند کے ساتھ نہیں بات بتا لوں. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات کا شان نزول کیا ہے؟ پہلی بات ہے عزیزو، جس کے یہ کہنا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ آپ کو حجرات کے باہر سے کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی. یہاں پہ کچھ جملوں نکات کا خیال رکھنا چاہیے. پہلی بات ہے کہ اکثر سے مراد اس کا مطلب ہے کل ہوں. ہاں یہ جو ہے نا اکثر نکات نہیں ہوتا، اکثر نکات ہے. اوکے اوکے نکتا ہوتا ہے نقطہ ہوتا ہے نکتا ہوتا ہے نقطہ ہوتا ہے. نقطے کی جمع نکات آتی ہے. یہ کس نے کہا کہ نکات؟ اوکے میں نے ابھی تک توجہ نہیں دی اس مسئلے پر، لیکن مجھے جو ہے نقطہ اس میں آپ جو ہے اس کا وزن چینج ہو جاتا ہے جب جمع ہو جاتا ہے. جب بھی کوئی جمع مؤنث سالم مسلمہ کا جمع مسلمات، اس کا جمع مسلمات نہیں ہے. وہ آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ استثناء مجھے نہیں مان. بہرحال ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یہاں پر اگر عقل نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صفت ہے عدم عقل، یہ جو ہر تکفیر سے بدتر ہے قرآن مجید. اللہ تعالیٰ بدترین جو منافقین ہیں ان کو ان صفات سے اب بات کرنے دو گے نا. شان نزول سے پہلے دیکھو میں لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ آیت کا مطلب کیا ہے، پھر میں شان نزول بھی بیان کروں گا نا. آپ نے اتنا بھی سب کا ٹائم لے لیا فضول کہ فلان مولوی کو مانتے ہو فلان مولوی کو نہیں مانتے. جب میں نے آپ کو کہہ دیا شروع میں کہ میں صرف اہل بیت علیہ السلام کو مانتا ہوں، آپ نے اتنا ٹائم لے لیا تو مجھے بھی 2 منٹ دے دو. تو یہ جو فرما رہا ہے کہ عقل نہیں ہے تو یہ آپ نہ سمجھیں کہ یہ ایک ہلکی سے کوئی بات نہیں. آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں نا کہ جیسے تم کہتا ہے تمہارا عقل نہیں ہے، یا اپنے کسی ساتھی کو کہتے ہیں تم پاگل ہو، تم عقل نہیں ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہے. قرآن مجید میں یہ جو مذمت ہے یہ بدترین مذمت ہے. اس سے بدتر مذمت اور اس سے بدتر توبیخ اور اس سے بدتر کرٹیسزم قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. جو بدترین جانور ہے اللہ کے نزدیک، بدترین جانور کیا کتا ہے؟ نہیں. بدترین جانور خنزیر ہے؟ نہیں. کون ہے؟ الصم البکم، وہ گونگے اور وہ بہرے جو سوچتے نہیں، جو تعقل نہیں کرتے، یہ بدترین جانور ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ اس طرح گالی دیتا ہے انسانوں کو. یہ جو انسان نما ہیں یہ حق ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح ان کی توہین کرتا ہے، اس طرح ان کی تحقیر کرتا ہے، اس طرح ان کے نیچے لاتا ہے کہ یہ ہر جانور سے، خنزیر سے بھی بدتر، کتے سے بھی بدتر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک کی جانب سے کیا ہے؟ ایک بہت بڑا توہین ہے. اچھا اور تکفیر ہے. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ اعراف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کے لیے بہت سارے جن و انس کو. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں ان دلوں سے وہ سوچتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے آنکھ ہیں آنکھوں سے وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں کانوں سے وہ سنتے نہیں. اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، نہیں جانور ان سے بہتر، جانور ان سے بہتر، ان کو کتا ان سے بہتر ہے، خنزیر ان سے بہتر ہے، ریچھ ان سے، یعنی بدترین جانور آپ سوچو یہ جو ان سے بہتر ہے. اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو عدم تعقل کی صفت ہے یہ اللہ کے نزدیک قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بدترین 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 کیا ہے؟ بدترین توبیخ اور مذمت ہے کہ اس سے بدتر آپ مجھے نہیں معلوم کہ اس سے بدتر آپ کس طرح کسی کو گالی دیں گے. اب جب یہ سمجھ آئیے تو سنو میرے بھائی، یہ کتاب ہے صحیح بخاری. کیا
دار الاحیاء التراث العربی کتاب چھپی سنہ 2001 میں. یہ عزیزوں کتاب تفسیر ہے, اور اس کتاب تفسیر میں تفسیر سورہ حجرات میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 یہ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. یہ اس باب کا بخاری صاحب نے خود عنوان, اور اس کو بخاری میں کہتے ہیں ترجمہ. ترجمہ بخاری میں یعنی محدثین کے نزدیک ترجمہ اس کے 2 چیزوں کو بولتے ہیں, یعنی کسی محدث کا زندگی نامہ, اسی طرح ابواب کے نام کو بھی ترجمہ کہتے ہیں. اور ان کے علماء نے بہت تعریف کی ہے بخاری کی. بخاری صاحب کے جو فقہ البخاری جو ہے اس کے ابواب کے تراجم میں, اس کے ابواب کے جو ٹائٹلز ہیں اس میں وہ بخاری صاحب کا بڑا علم پتہ چل جاتا ہے. اچھی بات, اس نے اس کا باب یہی رکھا ہے. اس میں جو روایت ہے عبداللہ ابن زبیر سے کہ بنی تمیم کا وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ابو بکر نے کہا امر القعقاع ابن معبد, ابو بکر نے کہا کہ قعقاع ابن معبد کو وہاں پہ امیر بناؤ. وقال عمر بل امر الاقرع ابن حابس, عمر نے کہا نہیں ایک اور آدمی کو بناؤ امیر بناؤ. وقال ابو بکر ما اردت الا خلافی او الى خلافی. ابو بکر نے کہا کہ تیری یہ جرات میری مخالفت کر رہا ہے. عمر سے کہا, عمر نے کہا کہ میں نے تیری مخالفت, میری نیت نہیں ہے, میں مخالفت نہیں کر رہا. فتمار آیا, یہ آپس میں جھگڑا کر رہی ہے انہوں نے. حتی ارتفعت اصواتهم, تو اس وقت ان کی جو ہے آوازیں بلند ہو گئی ہیں. فنزل فی ذلك, اس وقت یہ آیت نازل ہوئی ان یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ حتی انقضت الآیہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم. تو اس وقت آیت نازل ہوئی سورہ حجرات کے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 پر. تو پتہ چلا اس کا سبب نزول, شان نزول کیا ابو بکر عمر ہے. انہوں نے جھگڑا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ. اچھا تو اور قرآن کریم جھوٹ نہیں بولتا, قرآن کریم جھوٹ نہیں بولتا. اس سے ملاحظہ فرمائی, سے پہلے والی جو روایت ہے اسی سورہ حجرات کے متعلق ہے, اس میں ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ کاد الخیران ان یہلک ابا بکر و عمر, 2 نیک آدمی جو تھے وہ قریب تھے کہ ہلاک ہو جائیں, یہ جہنمی بن جائیں. ٹھیک ہے نا, صحیح الفاظ ہیں. وہی ابن ابی ملیکہ جس نے یہ حدیث روایت کی عبداللہ ابن زبیر سے, یہ ابھی جو میں نے حدیث ان الذین ینادونک والی سنائی, اس میں وہ کہا ہے کہ یہ ہلاک ہونے کے قریب تھے, بلکہ میں کہتا ہوں ہلاک ہو گئے ہیں کیونکہ یہ ان کا تعصب ہے, اس لیے وہ اقرار نہیں کرنا چاہ رہے. تو یہ اس آیت کا شان نزول ابو بکر عمر کے متعلق ہے, اور قرآن مجید کسی پہ بہتان نہیں لگاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پکارا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے کے باہر سے, اور اسی لیے یہ آیت نازل ہو گئی. اور ان آیات میں اجازت دیں, بس میں ختم ہو گیا. ان آیات میں عدم ایمان اور عدم اسلام کی کئی دلائل ہیں. ایک لا تقدمو ہے, جو متقدم ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اپنے آپ کو پیغمبر سے اور اللہ سے زیادہ عالم سمجھتا ہے اور احق اور اولا سمجھتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھ. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر عمر سے مشورہ طلب نہیں کیا تھا کہ ہم کس کو امیر بنائیں. انہوں نے تقدم کیا پیغمبر پر کہ فلان کو بنا بغیر پوچھے. اللہ نے مذمت کی ہے اور فرمائے واتقوا, اللہ سے ڈرو. یعنی یہ کیا ہے, یہ فسق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم اللہ پہ تقدم ہے, اور اللہ پہ تقدم کفر ہوتا ہے. یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ سے اولا سمجھے, بہتر سمجھے. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. پھر فرمائے لا ترفعوا اصواتکم, اور اس میں حق اعمال والی بات ہے, وہ خود بذات خود عدم اسلام عدم ایمان کی واضح دلیل ہے. اس کے بعد جو یہ ہے یہ تو بہت ہی شدید مذمت ہے. تو الحمدللہ رب العالمین یہ ثابت ہو گیا. اب بولیں حمزہ بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں مانتا بھی نہیں ہوتی ہے بخاری ہے, ٹھیک ہے, نہیں مانتے بخاری ہے, یہ بخاری نہیں ہے, یہ بخاری نہیں ہے, یہ بخاری نہیں ہے. سمجھ گئی پہلی بات. یہ بخاری امام بخاری کا خبر خبر ہے یار, ہنسنے کی بات نہیں ہے, میں ثابت کر کے دکھاؤں گا. امام بخاری کی عادت ہے, سن لو, مجھے بس یہ ابھی اطمینان ہو گیا کہ آپ نے امام بخاری کو مان لیا, بس مجھے ابھی اطمینان ہو گیا. امام بخاری کے ماننے سے آپ تیار بھی ہو جاؤ گے تمام اقوال کے لیے. صحیح میں سمجھ گئے؟ ہاں سمجھ گئے تو نا. ابھی امام بخاری اپنی کتاب میں وہ یہ بخاری نہیں ہے. کیوں کہہ رہے کہ بخاری نہیں ہے حمزہ بھائی؟ آپ دلیل تو دو نا, یہ بخاری نہیں ہے. میں ثابت کروں گا, میں ثابت کروں گا. پاکستان والا بخاری دکھاؤں, امام پاکستان والا بخاری دکھاؤں. خبر
پھر میں آپ سے بتاؤں گا کہ دکھاؤ صبر کریں. جب بھی امام بخاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات بھی ذکر کرتا ہے تو اسی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بخود ذکر کر لیتا ہے. یہ ان کی عادت ہے. نہیں کرتا نہیں کرتا نہیں کرتا پہلی بات اکثر نہیں کرتا. یار ہم کی بات نہیں ہے. میں نے کتنی بار آپ کی بات سن لی تو پہلی بات میرے سن لیں, شاید انشاءاللہ آپ کی بھی ایمانی جذبہ پیدا ہو جائے گی, آپ ایمان قبول کریں گے. شاید صبر کریں. کتابیں آپ نے اسلام لایا ہے, ایمان نہیں. یار لال ٹوپی والے بڑی بےزتی کرائی تم نے, جواب تمہاری کہتا ہے بخاری نہیں ہے. وہ پہلے چیک کرو, جاؤ اپنے لائبریری میں. میں ثابت کر کے دکھاؤں گا, صبر تو کرو یار. یہ بخاری کتاب جو آپ نے حوالہ دیا یہ بالکل امام بخاری کی اصلی کتاب نہیں ہے, کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ نہیں ہے. دیکھو میں پاکستان والا بخاری دکھاؤں. تمام شیعوں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہی آیت سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹا کر دکھا دے امام بخاری کی کتاب سے, تو میں پوری کی پوری کی طرح یہ دیکھو یہ کتاب ہے صحیح بخاری, اے پاکستان والا بخاری عبدالستار حماد کا ترجمہ ہے. کتاب چھپی ہے دار السلام میں, یہ اردو ترجمے کے ساتھ. سن لو ایک منٹ سن لو. دیکھو بھائی وہی حدیث روایت دکھا دیتا ہوں. یہ جو ہے صفحہ نمبر 784 ہے. یہ حدیث وہی ہے 4874. دیکھو حدیث دیکھو. انا عبداللہ بن زبیر اخبرهم کوئی رضی اللہ نہیں انه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ابو بكر کوئی رضی اللہ نہیں ہے. امر القعقاع بن معبد وقال عمر کوئی رضی اللہ نہیں ہے. یہاں اردو ترجمے میں انہوں نے رضی اللہ نے لگا دیا اردو میں, بھلے ابو بکر رضی اللہ عمر رضی اللہ اردو میں لگا دیا, عربی میں نہیں ہے. آپ نے اردو پڑھی ہوگی نا, آپ کو لگتا ہے اردو نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات آپ نے امام بخاری کو مان لیا. آپ پہلے کہتے تھے کہ میں کوئی نہیں مانتا, میں صرف کس کو مانوں گا, وہی اہل بیت کے بارے میں کہہ رہے. سمجھ گئے. آپ نے پہلے امام بخاری کا حوالہ پیش کیا. اگر میں آپ اس لیے کہ تم مانتے ہو, اگر میں ثابت کروں شیعہ کتاب سے ثابت کروں کہ ابو بکر مسلمان نہیں تھا, تم مانو گے؟ تم کہو گے کہ شیخ خود ہی کافر ان کی کتاب کی نہیں ہے. لیکن میں جب تیرے قرآن سے ثابت کرتا ہوں, بخاری تم کہتے ہو یہ قرآن کا بھائی ہے, جب اس سے ثابت کرتا ہوں تو واضح بات ہے کہ پھر تم بے جواب ہو جاتے ہو نا. میں ثابت کر دوں گا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے. ثابت کروں گا ابھی ثابت کرو. میں کہتا ہوں آپ المیزان نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے, وہ نہیں مانتے. التبیان نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان. نہیں, یہ بالکل غلط ہے. میں اس لیے میں کہتا ہوں کیونکہ بھائی صاحب سن لو, میں کہتا ہوں کہ اقوال حجت نہیں ہے. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. علماء کے اقوال حجت نہیں ہوتے. میں نے نہیں کہا اس لیے کہ وہ ابو بکر کو مسلمان سمجھتے ہیں, وہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ غیر معصوم ہے. وہ ایک شیخ ہے, ایک مولوی ہے, اس نے کتاب لکھی ہے, اس کی ساری باتیں ہمارے لیے حجت نہیں ہے. اگر اس نے صحیح کہی ہے تو مانتے ہیں, اگر غلط کہا ہے تو نہیں مانتے. سب علماء کے متعلق ہمارے یہ عقیدہ ہے. عالم جتنا بھی بڑا ہو اس کی باتیں حجت نہیں ہوتی. اپنے اصولوں پہ آتے چھوڑ دو, تینوں تفسیروں کو چھوڑ دو. میں کہتا ہوں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہے. پہلی بات کہ آپ نے جو کہہ دیا کہ ان الذین ینادونکم من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, اس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے. کسی روایت میں بھی نہیں ہے کہ ان سے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی میں نے دکھا دیا نا, بخاری دکھا دیا. میں دکھاؤں گا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہے. تھوڑا صبر کرو, ایک منٹ کی. آپ ہمیں یہ دکھائیں کہ اس آیت سے مراد ابو بکر عمر نہیں, ہمیں دکھا دیں. میں نے تو دکھا دیا. قرآن مجید میں آپ خود دیکھ لیں. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
سمجھ گئے وہ بھاگ ہے اس آیت سے بھاگ ہے نا اس آیت کا جواب دے دو اس آیت کا جواب دے دو جب لا یعقل آیا دیتا ہوں یار جب لا ابو بکر عمر جب لا یعقل بن گئے ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون آپ کو کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں نے چھوڑ دیا یار ابھی مجھے چھوڑ دے میں آپ کی لیے تدبیر بیان کر رہا ہوں تدبیر صبر کریں نا پہلے آپ نے کہا ان الذين ينادون کا پھر کہا ان شر الدواب عند الله پھر کہا تیسری آیت پیش کیا کہ صبر کریں نا میں تو تین آیتیں پیش کروں گا پھر میں آپ کے سامنے تدبیر بیان کروں گا صحیح إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آپ خود کہے کہ اس سے کون مراد ہے ثانی اثنین سے خود کہے میں نہیں کہتا آپ خود کہے کون مراد ہے آپ کہہ دو ثانی اثنین کون ہے ثانی اثنین سے کون مراد ہے کیونکہ میں نہیں کہتا ایسا نہ ہو کہ آپ خود کہے کہ آپ نے غلط بول دیا آپ خود کہیں کہ ثانی اثنین سے کون مراد ہے بس ثانی اثنین کا آپ ترجمہ کریں اور کہہ دیں سے مراد کون ہے یار میں تو کروں گا ترجمہ خود کر لو نا تم ہمیں پتہ چلے نا آپ کو پتہ بھی نہیں کس کا مطلب کیا ہے تم ترجمہ کرو ثانی اثنین کا ترجمہ کرو ثانی اثنین اردو میں کیا ہوتا ہے پھر اسے کہہ دو ثانی اثنین کون ہے آپ خود تو مانو گے نا ایسا نہ کہ پھر بھاگ جاؤ گے اگر صحیح کہہ دو مانے گا غلط کہہ دیں گے نہیں مانے گا بھائی ہم پتہ نہیں آپ کیا کہیں گے مجھے نہیں لگتا آپ کو آتا ہے سمجھ اچھا ٹھیک ہے مجھے نہیں آتا آپ اپنی ذہن اور خیال سے یہ بات ٹھیک ہے کہہ دیا کرے لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں آپ کی خود جن کو لقب ملا ہے امیر الاسلام کے ساتھ سمجھے امیر الاسلام فلان الاسلام اور مجموع البیان کی تفسیر مفکر اسلام وحید الزمان فلان الزمان یہ القاب نہیں وہ القاب آپ دے رہے ہیں وہ القاب اس کے بیچارے کے نہیں ہیں وحید الزمان اس کا القاب نہیں الا تنصروه فقد نصره الله اے لوگوں اگر تم اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کرتے فقد نصره الله اللہ مدد کر چکے ہیں وہ کون تھے جو مدد نہیں کر رہے تھے وہ کون تھے جو مدد نہیں کر رہے تھے وہ کون تھے جو نبی کی مدد نہیں کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا اپنی تفسیر سے تمہاری تفسیر سے شیعوں کی تفسیر سے مجموع البیان سے سمجھ گئے تبیان سے کروں گا تبیان وہ جو کتاب جو ایرانی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایران کی نہیں بھائی میں آپ کو دیکھو میرے بھائی آپ جو ہے نا دیکھیں آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے ایک آیت کا آپ نے انتخاب کیا ہے وہ آیت ہے سورہ حجرات کی 4 آیت لیکن اس کو چھوڑ کے آپ گئے ہیں سورہ توبہ کی 40 آیت پر اس کو چھوڑ کے گئے آپ اس کا جواب دے دینا اتنا وقت نہیں ہے ہمارے پاس سورہ آیہ غار پہ اگر آپ نے بحث دیکھنی ہے تو بھائی صاحب 2-3-4 ہفتے پہلے میرے مناظرہ ہوا ہے 2-3 گھنٹے کا اسی آیہ غار پر مولوی خلیل احمد صاحب کے وہ آپ سے 10 گنا عالم ہے وہ مولوی خلیل احمد صاحب آئے تھے وہ آپ سے 10 گنا زیادہ عالم ہے ان سے بات ہوئی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں اس میں نے آپ کے سارے حجت توڑ دیے ہیں سمجھ میں آئی نا بات آپ کو آپ اگر آپ کہتے ہیں کہ ثانیہ اثنین اس سے ابو بکر کا اسلام ثابت ہوتا ہے تو ہم سمجھا دیں اس سے اس کا ترجمہ کریں اس کا اسلام ثابت کریں آئے غار کے کسی بھی فقرے کو آپ لے لیں اس سے بتا دیں کہ یہ اس کے اسلام پہ دلالت کرتا ہے ہم کہیں گے کہ وہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں قرآن کا انکار نہیں کرتے لیکن وہ ثابت بھی کریں نا پھر واپس آئیں گے واپس آنا ہوگا سورہ حجرات کا جواب ہے الزامی نہیں دے سکتے اس کا جواب آپ کو حل ہی دینا ہوگا اس آیت کے اندر سے آپ کو نکالنا ہوگا کہ اس میں سے جو اللہ نے کہہ دیا کہ بدترین کافر وہ ہیں جن کے وہ انسان نما لوگ ہیں جن کی عقل نہیں ہوتی اور ابو بکر عمر کو اسی صفت سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے تو آپ ان کو کیسے مسلمان کس کہتے ہو چھوڑ دیا ٹھیک ہے ان الذین یمدون کا آپ کی تذکیر کی لیے یہاں پر آ گیا صحیح ہے ثانی اثنین اگر اسلام ترجمہ کرو نا آپ کو ترجمہ نہیں آتا میں نے کہہ دیا کہ اس کو ترجمہ نہیں آتا ثانی اثنین کا اگر آتا ہے تو کر لیتا ہے ترجمے کی کوئی بات نہیں میں کرتا ہوں میں یہاں پہ آیا ہوں میں کہ اس کو یہ بھی معلوم ثانی یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے ثانی اثنین کا کیا مراد میں نے کہا تم تک بتاؤ اس کو نہیں آتا ثانی اثنین کا کیا سے مراد کون ہے اور ترجمہ سے کیا ہے میں کہتا ہوں کہ ثانی اثنین یہاں پر دو سے کون مراد ہے میں یہ کہتا ہوں ثانی سے مراد کون ہے ثانی سے مراد کیا ہے
ثانی اثنین، ثانی سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ترجمہ کرو نا. دوسرا ہے دو میں سے. ترجمہ کرو بھائی. سمجھ گئے؟ فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا ہے. اس سے اسلام کیسے ثابت ہو گیا؟ ابو بکر اسلام یہاں سے کیسے ثابت ہو گیا؟ ثانی پیغمبر دو آدمی میں سے دوسرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر اسلام میں ثابت ہو جاتا ہے. بھائی اگر دو آدمی ساتھ ہو نا تو ایک دو آدمی ہے تو اس میں بھائی اس میں اسلام کے وہ کافر نہیں ہو سکتا ساتھ والا. ثانی یہ بھائی دیکھو اسلام قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا مؤمنین، متقین، صالحین، شہداء، صدیقین، یہ الفاظ ہیں جن سے تعریف کے الفاظ ہیں. پتہ چلتا ہے اس متقی جو آدمی، جس آدمی کو متقی کہہ دے، جس آدمی کو با ایمان کہہ دے، مومن کہہ دے، جس کو صالح کہہ دے، وہ مسلمان ہے. یہ جو آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے میں سے دو ہیں، ٹھیک ہے نا، مان لیا، تو وہ اس میں سے جو ساتھ والا آدمی ہے وہ کہاں سے ثابت کرو گا مسلمان ہے؟ کبھی سوچا پٹھان بھائی؟ پٹھان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ثابت کرتا ہوں، تم صبر نہیں کرتے. میں نے آپ کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا، آپ مجھے 2 منٹ کے لیے نہیں چھوڑتے. اوکے بھائی بات کرو. میں نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں تھے غار میں، اذ یقول لصاحبہ، جو اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام ضمائر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائے. یہ آپ کو شاید پتہ ہو. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہاں پر صاحب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مراد ہے. کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صاحب کیوں؟ کیونکہ غار میں دوسرا وقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب. میں نے کہا کہ چپ ہو جاؤ یار. میں تو اچھا میں چپ ہوں. میرے بات پہلے سن لو. میں نے کہا کہ 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤ، 2 منٹ کے لیے. ٹھیک بول. ہاں اچھا، ابھی کہتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ لا تحزن، غم ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے مفسر نے لکھا ہے کہ لا تحزن سے مراد ٹینشن مراد ہے، ٹینشن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. لا تحزن، حزن سے مراد ٹینشن نہیں ہوتا بھائی، حزن سے مراد غم ہوتا ہے. اگر کسی نے کہا کہ حزن سے مراد ٹینشن ہے، اس نے غلط بولا. اچھا چلو ٹھیک ہے، مجموع بیان غلط ہو گیا، وہ تو الگ بات ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابوبکر کے پاس نہیں ہے اللہ؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے. اگر ہوتا تو سکینہ اس میں بھی نازل ہوتا نا. فانزل اللہ سکینتہ علیہ لا علیہما. اگر ابو بکر اللہ کے ساتھ ابو بکر بھی ہوتا نا تو معنی سے مراد اگر ابو بکر بھی ہے نا تو اس میں دیکھ پہلی بات یہاں پہ لا تحزن، لا تحزن یہاں پہ حزن کا مقام نہیں. ایسے پہ میری بات ہو چکی ہے بھائی، جو سن لیں سن لیں. یہاں پہ حزن کا مقام نہیں، یہاں پہ خوف کا مقام ہے. یہاں پہ حزن کا کوئی وجہ ہے ہی نہیں ہے، تو کیوں بولا کہ لا تحزن؟ کیوں بولے؟ تفسیر کا حوالہ دو. یہ الگ بات ہے. یہ نکات ابھی آپ کے سامنے میں نہیں چاہتا کہ نکات کو ابھی بیان کروں کہ اس میں ٹائم بہت لگے گا. لا تحزن اس میرے اس مناظرے کو دیکھ لو مولوی خلیل کے ساتھ. اچھا پھر فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. آپ نے خود ابھی بولا کہ سب ضمائر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لڑتی ہیں، آپ نے خود ابھی بولا. تو ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا. اگر اللہ ابو بکر کے ساتھ ہوتا تو ابو بکر بھی سکینہ نازل ہوتا. میں نے کہا آپ نے قرآن کی آیت غلط پڑھی. وانزل اللہ سکینتہ آگے علیہ یار کیا بول رہے ہو آپ؟ خود غلط بول رہے ہو. علیہ بھائی علیہ اس کو آیت بھی نہیں معلوم. علیہ وایدہ بجنود لم تروها. کون سے ہی پڑھو تمہارا خود دیکھ لے. بھائی سورہ آئے غار فانزل اللہ سکینتہ علیہ ہے.
بچہ کو دیکھا علیہ تم کیا کہتے ہو علیہ ما ہے آپ کیا کہتے ہو نہیں علیہ مانی کیا ہے پر علیہ مانی علی رسول ہی نہیں وہ اور آیا آپ مکس کر رہے ہیں آیا کو یہ میں آپ کو آیا دکھا دیتا ہوں یہ قرآن مجید ہے بھائی اب تم کیا قرآن کو بھی نہیں مانتا بھائی فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها کہتے ہیں على رسوله اچھا ہاں اچھا چلو چلیں آتے ہیں چلیں چھوڑو اس کو چھوڑو اب آ جاؤ سورہ حجرات کی طرف اس میں جواب دے دو میرے استدلال کا جواب دے دو سورہ حجرات کا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات واكثرهم لا يعقلون آپ جو تفسیر نہیں مانتے اپنے شیعوں کی تفسیر کیوں نہیں مانتے کیونکہ وہاں پر لکھا ہے کہ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات سے مراد بنو تمیم ہے آپ پڑھو اگر وہ کوئی روایت ہے حدیث ہے تو ہم مانیں گے اگر کوئی روایت حدیث نہیں ہے یہ دیکھو یہ وقت بنی تمیم میں نازل ہوا ہے یہ وقت بنی تمیم میں نازل ہوا ہے اور اس کا سبب نزول ابو بکر عمر ہیں وہ میں نے دکھا دیا بخاری آپ نے دکھا دیا یار یہاں پر شیئرنگ نہیں ہو رہا میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر آپ کی مجموع بیان نے دکھا ہے کہ ابو بکر عمر کا تذکرہ بھی نہیں ہے اس میں مجموع البیان نے کہا کہ ابو بکر عمر کا تذکرہ اس میں نہیں ہے کیوں جھوٹ بولتے ہو بالکل بالکل پڑھ کے سنا مجموع البیان اپنے آنکھوں سے دیکھا آپ نے بالکل میں نے آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے بالکل آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں ابو بکر عمر کا تذکرہ نہیں ہے آپ دیکھا آپ کھول کے دکھاؤ تیرے پاس ہے مجموع البیان کھول کے دکھاؤ پڑھو عبارت میرے فون پہ لیکن ابھی موبائل شیئر نہیں ہو رہا اس طرح میں آپ کو دکھاؤں گا اچھا تو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے بالکل جھوٹے پہ لعنت اللہ علیہ اس میں کیا الفاظ تھے الفاظ کیا تھے کہ اس میں ابو بکر عمر مراد نہیں ہے یہ اس میں مجموع البیان میں یہ تھا یہ الفاظ مجموع البیان کے صحیح الفاظ تو نہیں ہے یار کیسے الفاظ ہیں الفاظ کیسے ہیں الفاظ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجموع البیان میں یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد ابو بکر عمر نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں اس طرح صحیح نہیں ہے تو کیسے الفاظ کیسے تھے الفاظ کیسے ہیں صبر کریں ان الذين ينادونك من وراء الحجرات انہوں نے لکھا تھا کہ وراء الحجرات اس کے بعد کہ بنو تمیم مراد یہاں پر بنو تمیم والے آ گئے اور حجرے کے باہر انہوں نے آوازیں لگا دی یہی قصہ لکھا یہ روایت ہے اس کے پاس بارے میں یہ اس کے پاس حدیث ہے اس کے پاس روایت ہے اس کے پاس یہی روایت ہے اور پھر انہوں نے کہا ہے بحث راوی کے بارے میں جو بحث ہے وہی بحث بھی لکھا ہے لیکن ابو بکر عمر کا اس میں نام بھی نہیں اس نے کہا کہ اس سے مراد ابو بکر عمر نہیں ہے اپنی اس نے کہا کہ وہ طرف سے ترتیب بنا کر اور اپنے شیعوں کو وہ آپ کتاب کا خیال نہ ہم مانے آپ کو مجموع البیان کے کس صفحے میں لکھا تھا آپ نے وہ میرے پاس تو شیعوں کی کتاب بھی نہیں ہے مجموع البیان دیکھ لو اٹھاؤ مجموع البیان تم آئے تھے نا تم لے کے آتے سامنے کا تھے نا تم نے آیا تھا تم نے انتخاب کیا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں اس میں سے کوئی جملہ نہیں مجموع البیان میں ایسی چیز جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ اس میں یہ جملے ہوں کہ اس سے مراد ابو بکر عمر نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں بھائی اس میں ایسی کوئی بات نہیں میں دیکھ رہا ہوں اس میں نہیں ہے کہ اس سے مراد ابو بکر عمر نہیں ہے اور وہ کوئی روایت نقل نہیں کر رہا یہاں پر کوئی حدیث نقل نہیں کر رہا میں دیکھ رہا ہوں یار تو اپنی طرف سے بنا رہے ہو نا وہی مٹھائی آپ کی خود ہاں دکھاؤ اس میں نہیں ہے ابو بکر عمر کے اس میں ابو بکر عمر نہیں میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ہے میں ابھی اس کو اگر کھول دوں تو اس میں ٹائم لگے گا آپ کو دکھانے میں یہ اللہ کے بات ہے کہ ابو بکر عمر کا تذکرہ نہیں ہے آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں لکھا ہے کہ ابو بکر عمر نہیں ہے یہ دو مختلف چیزیں ہیں جھوٹے آدمی میرا
دیکھیں اس کا شان نزول سن لیں، اس کا شان نزول وفد بنی تمیم میں ہے، اور وفد بنی تمیم میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ بدتمیزی کس نے کی تھی؟ بدتمیزی ابو بکر عمر نے کی۔ وہ میں بخاری دکھا دی کہ انہوں نے آواز بلند کیا۔ بخاری نہیں ہے تو تم اپنا بخاری کھول دو، تیرے گھر میں بخاری ہے، تم کتاب تفسیر کھول دو۔ ہاں بخاری کو کیا ہو گیا؟ اچھا ابھی صبح ایک ساتھی نے لے گیا ہے کہ میرے پاس ضرورت ہو، اسی وجہ سے انہوں نے لیکن ایک بات سن لیں، بس چھوڑ بھائی، معاف کرو ٹوپی والے، یہ بخاری کہاں گئے؟ یہ کس دلیل پہ بخاری نہیں؟ کیونکہ اس میں رضی اللہ نہیں لکھا۔ عربی بخاری میں رضی اللہ نہیں ہوتا، وہ اردو بخاری میں رضی اللہ لکھتے ہیں۔ ایک گزارش میں آپ کو کہتا ہوں، بس وہی گزارش پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ بھی اپنی اصول بیان کریں۔ اصول میں پہلے میرا اصول یہ ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہے بھائی، میرا اصول یہ ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہے۔ بھائی تم جا کے پہلے چیک کرو نا، اپنا بخاری لے کے آؤ اور مجموع بیان بھی لے کے آؤ نا، پھر آپ سے بات ہوگی۔ نہیں آپ ٹوپی والے محمد حمزہ بھائی، لال ٹوپی پہن کے آئے ہو تو نا، چشمہ بھی لگایا، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے نا بھائی، وہ بالکل وہ ہے نا، اگر آپ کو رول مل جاتا نا کسی ٹی وی میں، وہ اچھا ہوتا آپ کے لیے، آپ ہیرو بن جاتے۔ اچھا ہاں 50-50 کا کرنا۔ لیکن بات سنو، تم کہتے ہو کہ یہ بخاری نہیں ہے تو تم پلیز، اور تمہارا بخاری چوری ہو گئی ہے، تم بخاری لے کے آؤ اگلے ہفتے اور مجموع بیان بھی ساتھ لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا؟ پھر بات ہوگی۔ ابھی میں نے کتاب دکھائی، کہتے یہ بخاری نہیں ہے، تو میں آپ سے کیا یہ میں ٹھیک ہے نا، پر بخاری تم لے کے آؤ، بات ختم، اس وقت تک بات ملتوی کرتے ہیں۔ ایک بات سن لیں، اگر آج تک کسی نے مجھے نہیں بولا کہ یہ بخاری آپ کی نقلی ہے، یہ بخاری آپ سمجھتے میں نے نقلی بنائی ہے؟ اچھا نقلی بنائیں گے، میں تو کہتا ہوں متفق۔ اوکے بھائی، اوکے، تم اپنا اصلی بخاری لے کر اگلے ہفتے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اگلے ہفتے 1 منٹ آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں، اس کے بعد میں اگلا کالر بولوں گا۔ 1 منٹ جو مرضی بات کرو۔ ٹھیک ہے، بس میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا متفقہ کتاب ہو، اس بات کا جواب دے دیں، متفق کتاب۔ دوسری بات کہ میں اگلے ہفتے آؤں گا، صحیح ہے؟ اگلے ہفتے کے لیے میں آپ کو ثابت کروں گا وہی کتاب سے کہ آپ کا متفق، یہاں پر بیان کے لیے نہیں آیا تھا، نہ مدلل جواب دینے کے لیے، میں صرف بخاری نہ دی، بخاری کتاب نہ دی، داد شیگان نقلی بخاری دی، شیگان لکھ لی دی، شیگان دا بخاری لکھ لی دی، اصلی بخاری نہ دی، اصلی بخاری چوری ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے آپ سے بات کرتے ہیں۔ جب پھنس گئے تو بخاری سے کہتے ہیں بخاری نقلی ہے، تو اصلی بخاری وہ بھی کوئی دے گیا۔ آپ نے مان لیا، میں بخاری سے ثابت کروں گا، صحیح ہے؟ آپ نے بخاری مان لیا، میں بخاری سے ثابت کروں گا۔ اچھی بات ہے، میں انتظار کرتے ہیں۔ اوکے بھائی، اوکے، اپنے استاد کو بھی لے کر آنا، اپنا سے بھی بات ہو جائے، مدد کریں آپ۔